میں نے آیت پڑھی ہے چوتھے پارے سے۔ اس آیت میں جنگ بدر میں اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کا ذکر ہے۔ اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اترنے کا حکم دیا۔ اب یہ بات واضح ہے، ایک فرشتہ روئے زمین کے سارے کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے بہت زیادہ قوت دی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ فرشتے وہ 1000 یا 3000 یا 5000 اترے؟ ایک تو ہے اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا نزول یہ کافروں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمت پیدا ہو کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ بھئی ورنہ اگر فرشتے کھل کر فرشتے اس طرح مدد کرتے کہ ہر کوئی دیکھتا یہ فرشتے تلواریں چلا رہے ہیں، یہ وہ کافروں کو ہلاک کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ نظام ہمیشہ تو اسی طرح نہیں رہنا تھا۔ پھر جب یہ ظاہر نہ ہوتا تو لوگوں کے دل ٹوٹتے، حوصلے پست ہوتے، تو اس لیے یہ ایک نظام بنایا گیا کہ دلوں میں ہمت بلند ہو اور اللہ رب العالمین کی مدد پر اعتماد ہو۔ آج دو باتیں کرنی تھی، ایک تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے، اور دوسری گفتگو وہ جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ مدینہ شریف میں ہجرت سے پہلے اہل اسلام کو حکم یہ تھا کہ کافر اگر حملہ کریں ان کو کہنا کچھ نہیں اور پہلے خود کارروائی نہیں کرنی، یعنی نہ پہلے کافروں کو چھیڑنا ہے، اور اگر کافر حملہ کرے تو بھی جواب دینے کی اجازت نہیں، اپنا پاسا بچا کر بھاگ جاؤ، یہ حکم تھا۔ مدینہ شریف میں آنے کے بعد تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اتنی اجازت ہوئی کہ اگر کافر پہلے حملہ کریں، کافر مسلمانوں پر پیشگی حملہ کریں، پہلے حملہ کریں، تو اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت اور جان بچانے کے لیے ان کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی، لیکن پہلے حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے 2-3 صحابی کہیں سفر میں تھے اور تھوڑے سے کافروں کا ان کے سامنے وہ آمنا سامنا ہو گیا۔ جمادی الاخری کی 29 تاریخ کو عصر کے بعد حملہ کیا کافروں نے، مسلمانوں نے اس کا جوابی کارروائی کی۔ یہ بات سامعین جانتے ہیں کہ 4 مہینے انہیں ایک حرمت والے مہینے مانا جاتا تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں عرب میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اثر سے اتنی ہیبت اور دبدبہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں رستوں میں امن ہو جاتا، ڈاکو تک وارداتیں چھوڑ دیتے، اور ہر طرف یہ ایک ماحول تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، اس طرح کے ایک تصور تھا۔ اب جب یہ جھڑپ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کی، یہ 29 رجب کی عصر کے بعد کا وقت تھا، اور اسی جھڑپ کے دوران سورج ڈوب گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد ایک کافر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، دوسرے نے بھاگ کر جان بچائی۔
اب انہیں ایک شرلی مل گئی، ایک شوشہ مل گیا کہ یہ حرمت والے مہینوں کی عزت نہیں کرتے، عزت والے مہینوں میں انہوں نے بندہ قتل کر دیا ہے۔ یہ ان مہینوں میں رجب میں بھی وہ قتل و غارت منع تھا، انہوں نے کہا یہ رجب کا مہینہ چاند نظر آنے کے بعد انہوں نے یہ کیا۔ اگرچہ اس وقت یہ صورت تھی کہ چاند نظر نہیں آیا تھا اس دن، لیکن واضح بات ہے کہ کافروں نے پہلے حملہ کیا تھا، مسلمان تو اپنا دفاع کر رہے تھے، اور اس دوران جب دیکھا کہ یہ جان نہیں چھوڑتے تو پھر مار ڈالا۔ یہ جھڑپ پیش خیمہ بنی جنگ بدر کا۔ وہ جو بندہ بھاگنے میں کامیاب ہوا، مسلمانوں کو تو یہ حکم تھا کہ دفاع کی جنگ ہے، آگے بڑھ کر حملے کی اجازت ہی نہیں، جب بھاگا تو چھوڑ دیا، جا بھائی۔ وہ مکہ شریف پہنچا، وہاں جا کر اس نے واقعے کو بڑا رنگ بھرا، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی موقع کی تلاش میں تھے کہ عوام بھڑکیں، کوئی سبب ملے اور یہ مسلمانوں کا کلا کما کریں۔ اس دوران مدینہ شریف سے ایک بزرگ صحابی سعد بن عبادہ مکہ معظمہ آئے کہ اسلام سے پہلے سعد کے اور امیہ بن خلف کی دوستی تھی۔ امیہ جو حضرت بلال کو مارا کرتا تھا اسلام کی وجہ سے، امیہ کی اور حضرت سعد کی دوستی تھی اسلام سے پہلے۔ اب ہوا یہ کہ سعد کے اسلام کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو اس کے بعد سعد ملک یمن جاتے ہوئے، یہ نا قریش کی تجارت، عرب کی تجارت کے دو مرکز تھے۔ گرمیوں میں یہ لوگ ملک شام جایا کرتے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردیوں میں یہ لوگ ملک یمن جایا کرتے کہ وہاں خط استوا ہے، اور وہ علاقہ سردیوں میں بھی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ سردیوں میں ان کا سفر یمن اور گرمیوں میں شام کا ہوتا۔ طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ مکہ معظمہ سے سامان لیتے، مکہ شریف کے قریب بڑے میلے ہوتے تھے، سال میں 3-4 میلے بڑے بڑے ہوتے جس میں پورا عرب جمع ہوتا۔ ان میلوں میں جو سامان ملک شام میں سستا اور یہاں مہنگا ہے، وہاں سے لے آتے اور یہاں بیچتے، اور جو سامان ملک شام میں مہنگا ہے وہ یہاں سے لے لیتے، یمن سے خریدتے شام کے لیے، جو سامان شام میں مہنگا بکے گا یا اپنے میلے پر اچھا بک جائے گا، اس طرح شام سے خرید لیتے مکہ کے لیے، اور یمن کے لیے وہ سامان جو ادھر سستا ملے اور اپنے علاقے میں یا یمن میں مہنگا بک سکے، تجارت کے اصول پر۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جب امیہ جاتا ملک شام، راستے میں اترا کرتا مدینہ شریف میں سعد کے پاس مہمان، دوستی ہے، چلو کھانا پینا ضروریات، 4 دن تھکاوٹ اتارنے، پھر آگے چلا جاتا۔ اسی طرح جب سعد نے جانا ہوتا یمن، تو راستے میں مکہ شریف میں وہ 2-4 دن قیام کرتا اور اطمینان سے تھکاوٹ وغیرہ اتار کر پھر جایا کرتا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد سعد آ گئے مدینہ شریف میں نبی پاک کے جانے کے بعد، بدر سے کچھ عرصہ پہلے سعد مکہ شریف آئے، دوست جو تھا امیہ کے ملے، امیہ سے پاس کھانا شانا کھایا، پھر اسے کہا کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، چل میرے ساتھ۔ طواف شروع کیا، ابو جہل کی نظر پڑ گئی،
ابو جہل دوڑتا آیا اور کہنے لگا کہ تم نے محمد کو اپنے پاس پناہ دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تمہاری قسمت میں نہیں تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ کہنے لگا کہ کوئی تڑی وغیرہ لگائی ابو جہل نے، تو سعد نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. اب ابو جہل وہ غصہ کرنے لگا جو میں مکے کا سردار، میری لات ہاتھ پڑھائی ہے نے. امیہ کی طرف دیکھا کہ تیرے ساتھ آیا اور یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. اب امیہ نے روکنے کی کوشش کی، ساتھ بھی دیکھو نا یہ مکہ کے سردار ہیں، تو مکہ میں موجود ہو تو ان کے ساتھ اس رویے میں بات نہ کرو. انہوں نے کہا میں کروں گا. اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا ڈرنا تمہیں چاہیے. اور سعد کو کہہ دیا وہیں کہ مجھے محمد نے خبر دی ہے کہ امیہ کو مسلمان قتل کریں گے. اب امیہ کے گھر مہمان ہے اور امیہ کو بتا دیا. اس نے کہا میرے بارے میں کہا ہے؟ اس نے کہا تیرے بارے میں. اب اس کی بیوی وہ کہنے لگی، گھر میں دوبارہ پھر ذکر ہوا، یار مجھے دوبارہ بات بتا، واقعی محمد نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی واقعی کہا ہے. اب اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو میں مکہ سے باہر جاؤں گا ہی نہیں. بیوی نے بھی اس کو پکا کیا. اچھا جب وہ ایک بندہ قتل ہوا، اب وہاں بات آئے، اس کا ساتھی بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچا. اس نے کہا جی انہوں نے بندہ مار دیا. انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان سے دو دو ہاتھ لینے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا. یہ قافلہ جائے ملک شام، وہاں سے سامان لے کر آئے، اور جو نفع ہوگا وہ ہم ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگائیں گے. ویسے تو ہتھیار تھے عرب کے پاس، لیکن انہوں نے پوری تیاری کے لیے نا ایک پروگرام بنایا کہ یہ تجارتی قافلہ جاتا ہے، یہ ہٹ کر آئے گا، اس سفر میں جو نفع ہوگا وہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں صرف کریں گے تاکہ ہماری معیشت بھی مضبوط رہے اور اسلام کا خاتمہ بھی ہو جائے. مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کے لیے اہل مکہ کی جاسوسی کا کام حضور علیہ السلام کے کریم چچا حضرت عباس کرتے. دل سے مسلمان تھے، اسلام کا اظہار نہیں تھا، کافر یہ سمجھتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. چنانچہ ان کی میٹنگیں، ان کے معاملات سارے پتہ بھی چلتا، اور عباس نبی پاک کے پاس اطلاع بھی بھجوا دیتے. حضور علیہ السلام محتاج نہیں تھے کسی کی اطلاع دینے کے، فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ پاک اطلاع دے دیتا، یہ ویسے ہی آپ کو شرح صدر کر دیتا. لیکن اس کام کو بھی سنت بنا دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ حالات کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش رکھیں، سارے معاملات کا پتہ چلتا رہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے قافلے کی رپورٹ رکھی. جب قافلہ ملک شام سے چلا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ یا ہمیں یہ قافلہ ملے گا، اس میں اللہ پاک اس قافلے پر غلبہ دے گا، ان کے پاس جو سامان وغیرہ ہے وہ ہم لے لیں گے، یا پھر اللہ پاک جنگ کی نوبت لائے گا کافروں کی فوج سے اور اللہ پاک فتح اور غلبہ دے گا. عام مسلمانوں کا خیال یہی تھا کہ جنگ نہ ہی لڑنی پڑے. ظاہر جنگ میں پھر قتل و غارت زیادہ ہوتا ہے، قافلہ لوٹنا تو آسان ہے. اب یہ لوگ مکہ معظمہ سے جو گئے ہوئے تھے واپس آ رہے، مکے والوں کا قافلہ کافروں کا، جب مدینہ شریف کی حدود کے قریب پہنچا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے، یہ صورت ہے، ہم نے قافلے پر حملہ کرنا ہے.
یہ 305 یا 7 مسلمان نبی پاک کی معیت میں چلے۔ یہ جو 313 مشہور ہے نا، وہ یوں ہے کہ 8 لوگ ایسے تھے جو میدان میں نبی پاک کے ساتھ نہیں گئے۔ نبی پاک نے ان کو حکم دیا تھا ڈیوٹیوں پر، تمہیں یہاں رہنا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے، اور فرمایا تھا کہ جب جنگ بدر والے غازیوں کو گنا جائے گا، غازیوں شہیدوں کو، تو ان میں تمہارا بھی شمار ہوگا۔ ان 8 لوگوں کو 305 میں جمع کرے، اس طرح 313 ہے، ورنہ 305 لوگ نبی پاک کی معیت میں وہ نکلے قافلے کے لیے۔ وہاں پہنچ کر جب اس حد میں پہنچے، 1-2 دن انتظار کیا، قافلہ نہیں پہنچا، پتہ چلا کہ قافلہ والے بھی بے خبر نہیں تھے۔ ان کو اطلاع پہنچا دی ان کے ساتھیوں نے کہ جی مسلمان مدینہ شریف سے نکل آئے ہیں، اور تم اگر بچت کر سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ وہ دور کا رستہ اپنا کر ساحل سمندر کے قریب ہو کر نکل گئے، لیکن نکلنے سے پہلے نا انہوں نے تیز رفتار سوار کو بھیجا کہ مکہ معظمہ جائے اور لوگوں کو مکہ معظمہ جائے اور وہاں لوگوں کو خبردار کرے۔ اس نے پھر اس دور کے مطابق رنگ بھر کر شور شرابہ کیا، لٹے گئے، مارے گئے، مسلمانوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حالانکہ ابھی نوبت نہیں ہوئی تھی حملے کی، لیکن وہ مدد کے لیے پکارنا تھا۔ فوراً مکہ شریف میں چونکہ بہت سے لوگوں کا مال تھا اس قافلے میں، جو اسلام کے کلا کما کے لیے انہوں نے تجارت کے لیے بھیجا تھا، بہت سے لوگوں کا مال تھا، تو تقریباً ہر خاندان وہ حصے دار بنا تھا۔ اب پورے مکہ کے لوگ، بڑا ایک ارتعاش اور پریشانی کی صورت پیدا ہو گئی، اکٹھے ہوئے۔ ابو جہل موقع کی تلاش میں تھا، اس نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب ختم کریں ان کو۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور 1000 کے لگ بھگ لوگ لے کر فوری طور پر مکہ سے نکلا۔ حضور علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی کہ مکہ سے کافروں کا لشکر روانہ ہو گیا۔ اچھا، اس لشکر میں امیہ بھی آیا۔ میں نے بتایا نا کہ امیہ کو خبردار کیا تھا کہ تجھے مسلمانوں نے قتل کرنا ہے۔ حضرت سعد نے اس کو خبر دی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ امیہ کو ہم قتل کریں گے۔ امیہ کی بیوی روکتی رہی، امیہ نے کہا کہ نہیں جاتا۔ ابو جہل نے کہا تو سردار آدمی ہے، نہیں جائے گا تو لوگ بھی دل تھوڑا کریں گے۔ 2-4 منزل چلو پھر پیچھے ہٹانا۔ اس 2-4 منزل کے لالچ پر چلا، جب ہٹنے لگتا تو کہتا نہیں تھوڑا سا آگے چلو، اتنا کیا ہے۔ کبھی کہتا کہ تو پھر مانتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے۔ اب وہ کہتے یہ کہ یہ نہیں مانتے لیکن بات سچی ہے، اس کی مانتے نہیں لیکن وہ جو وہ کہہ دیتے ہوتا اسی طرح ہے۔ جس طرح قرآن پاک نے کہا نا، ان کے دلوں نے یقین کیا اور ان کی زبانوں نے انکار کیا۔ دل میں انہیں شک نہیں تھا لیکن ضد سے، جہادت بہا السنتہم، ان کی زبانوں نے ضد سے انکار کیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچ کر نکل آیا، یہ لوگ آئے۔ حضور علیہ السلام نے ساتھیوں کو فرمایا کہ اب ہمیں اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے، بلکہ پہلے آپ نے مشورے کے انداز میں بات چلائی۔ فرمایا کیا رائے ہے؟ ہم نکلے تھے قافلہ لوٹنے، قافلہ تو چلا گیا، اب جنگ کی نوبت بن گئی، شہر میں چلیں یا کافروں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، یہ حضرات بڑا زور دیتے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے۔
نبی پاک دوبارہ پھر کہہ دیتے مشورہ دو، پھر ان میں سے کوئی صاحب بولتا پھر کہتے مشورہ دو. تو حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ اہل مدینہ میں سے نا نبی پاک کے دو خاص خادم تھے. مدینہ شریف میں سے امیر کبیر تھے، بڑے سردار تھے، اور نبی پاک کے بڑے ہی خادم تھے. تو حضرت سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بار بار اشارہ فرماتے ہیں مجھے مشورہ دو کہ ہم انصار کے بارے حکم ہے ہم کچھ رائے دیں. فرمایا ہاں کہ ہم تمہارے پاس ہیں، اور مدینہ شریف میں آنے سے پہلے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ شریف میں کافر حملہ کریں گے تو تم میرا دفاع کرو گے، اور یہاں مدینہ شریف میں حملے کے بجائے ہم آگے بڑھنے لگے ہیں، تو تمہاری رائے اور مشورے کے بغیر مجھے آگے جانا ٹھیک نہیں لگتا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت بات ہوئی تھی اسلام سے پہلے شروع میں، ابھی ہم نے آپ کو پوری طرح دیکھا اور پرکھا نہیں تھا. یا رسول اللہ آپ چلیں، ہم چلتے ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم برق الغماد تک جائیں گے، اگر آپ حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو آگ میں یا پانی میں اتار ڈالیں گے. پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا تھا اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو آپ کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ بات سن کر حضور علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا ٹھیک ہے پھر ہمت کریں. اب اونٹ 70 تھے اور بندے کتنے؟ 313. 2 گھوڑے تھے، تھوڑا سا سامان تھا جنگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم باریاں بنا لیتے ہیں، 3 4 لوگ ایک اونٹ پر، کہ 2 آدمی ایک وقت میں سواری کریں، یا جو ہلکے پھلکے ہیں وہ ایک وقت میں 3 بیٹھ جائیں، پھر ایک ساتھی ان کا اتر جائے اور ایک اور سوار ہو جائے. اس طریقے سے باری سے سارے بدلتے آئیں اور یوں ہم بدر جائیں گے، میدان بدر میں کافروں سے آمنا سامنا کریں گے. ٹھیک ہے. اب حضور علیہ السلام کی اس تجویز پر عمل ہوا، چلے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام ایک اونٹ پر، حضور علیہ السلام ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک اور صاحب تھے، 3 لوگ ایک اونٹ پر. اب جب باری ہوتی حضور علیہ السلام کے چلنے کی تو یہ حضرت علی اور دوسرے ساتھی عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کے حصے کا چلتے ہیں، آپ سوار رہے. نبی پاک فرماتے تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو. عرض کرتے یا رسول اللہ ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم ثواب کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، فرمایا مجھے نہیں ضرورت. چنانچہ حضور علیہ السلام بھی پیدل چلتے باری کے ساتھ. اللہ اکبر. میدان بدر میں پہنچ گئے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی معیت میں صحابہ کرام یہ 305 تھے. میں نے پہلے بتایا ہے نا کہ 313 بنتی ہے گنتی، کچھ 8 ایسے لوگ ڈال کر جو میدان میں گئے نہیں. نبی پاک نے اپنے کرم سے فرمایا تھا تم میدان میں جاؤ نہیں، جو اجر اہل بدر کو ملے گا تمہیں بھی ملے گا، جو ثواب اہل بدر کو ملے گا تمہیں بھی ملے گا. اہل بدر کو جب شمار کیا جائے گا تمہارا بھی نام ہوگا. چنانچہ دیکھیں بخاری شریف، امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک مقام پر اہل بدر کا وہ نام ذکر کیے، کیونکہ یہ مشہور ہے کہ اہل بدر کے نام ذکر کر کے دعا مانگی جائے اللہ پاک وہ دعا پوری کرتا ہے. ان ناموں میں حضرت عثمان غنی کا نام شروع میں رکھا، حالانکہ یہ حضرت عثمان غنی ان 8 لوگوں میں ہیں جو میدان میں گئے نہیں. حضرت عثمان غنی کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ تھی، وہ بیمار تھی اس وقت جب جنگ بدر کا سفر پیش آیا.
تو انہوں نے حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کی بیٹی وہ علیل ہے، بیمار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، جو اجر اور ثواب اللہ پاک اہل بدر کو دے گا تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اہل بدر کو کیا اجر اور ثواب ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی باتیں بعد میں، ایک خاص بات پر ہی نظر کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوئی نا، فتح مکہ سے پہلے حضور علیہ السلام نے حکم دیا کوئی صاحب اطلاع نہ دے مکہ میں کہ ہم مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، سختی سے روک دیا۔ کچھ دن گزرے، مکہ شریف کی طرف مدینہ شریف میں سے ایک صحابی حاتب بن ابی بلتا، اس نے خط لکھا مکے کی سرداروں کے نام کہ محمد بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اگر تم اپنی بچت کر سکتے ہو تو کر لو۔ سیدھی غداری۔ اور حضور علیہ السلام کا اصول یہ تھا کہ جس کی غداری ثابت ہو جاتی فوراً قتل۔ کوئی بھی جاسوس جاسوسی کرتا باہر سے آ کر تو بھاگنے لگتا قتل، اور اگر اپنے پاس میں سے کوئی بیرونی جاسوسی میں پکڑا جاتا فوراً قتل۔ قانون یہ تھا۔ اب اس آدمی سے غلطی ہوئی، حاتب سے، اس نے خط بھیج دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف ظاہری اسباب کا محتاج نہیں رکھا، غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے 4 صحابہ کو حکم دیا، اے علی کھڑے ہو جاؤ، مقداد کھڑے ہو جاؤ۔ 4 صحابہ کے نام لے کر نبی پاک نے حضرت زبیر کو فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اور ایک چوتھے صحابی تھے، فرمایا ابھی چلو، گھوڑوں پر بیٹھو، مکہ کی طرف چلو، فلاں مقام پر ایک باغ آتا ہے، جب اس باغ پر پہنچو گے، روضہ خاک، خوبانیوں کا باغ یا اخروٹوں کا، خوبانیوں کا غالباً ہے، باغ آتا ہے فلاں، اس باغ کے پاس جب پہنچو گے وہاں تمہیں ایک عورت ڈاچی پر سوار ملے گی۔ جب تم وہاں پہنچو گے وہاں تمہیں ایک عورت ڈاچی سوار ملے گی، اس عورت کے پاس حاتب کا لکھا ہوا خط ہے، قریش کے سرداروں کے نام، وہ خط لے کر آ جاؤ۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں 4 مقام پر موجود ہے۔ چنانچہ یہ 4 صحابہ اٹھے، گھوڑوں پر بیٹھے، دوڑ لگائی، گھوڑے دوڑائے، رستے میں صرف نماز کے لیے اترے یا قضاء حاجت کے لیے، اور دن رات گھوڑا دوڑایا۔ جس وقت روانہ ہوئے اس وقت اگلے دن اس باغ تک پہنچے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ جب اس باغ پر پہنچے وہاں عورت جا رہی ہے ڈاچی پر سوار، اس کو محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال کر کہا کہ روک دیا، ہمارے حوالے کر، تیرے پاس خط ہے۔ وہ مکری، اس نے کہا نہیں کوئی خط نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تیری تلاشی لیں گے، اس نے کہا لے لو تلاشی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کائنات کا نظام زیر و زبر غلط ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، سیدھی طرح خط دے دے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں اگر تیرے کپڑے اتروا کر تلاشی لینی پڑی ہم خط لے کر جائیں گے، سیدھی طرح خط ہمارے حوالے کر۔ اس مائی کے سر پر بڑے بڑے بال تھے اور ڈیزائن بنا ہوا، اس نے کہا اچھا میں دیتی ہوں، بالوں کو کھولا اور درمیان سے خط نکال کر دے دیا۔ پوچھا جی مجھے کوئی حکم ہے؟ فرمایا نہیں تو جا۔ اس مائی کو پتہ ہی نہیں تھا خط میں ہے کیا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ یہ حاضر ہوئے خط لے کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے خط کھولنے سے پہلے فرمایا حاتب کو بلاؤ۔ حاتب آ گیا، حاتب کی موجودگی میں خط کھولا گیا۔ جرم بہت بڑا تھا کہ نبی پاک نے سختی سے روکا ہے، بتانا نہیں، اور اس نے وہ اہل مکہ کو سرداروں کے نام خط لکھ دیا
اپنی طرف سے تو بھیج دیا نا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد علم اور مدد سے اس خط کو روکا نا۔ اب وہ دیکھ کر حاتب پریشان ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ حاتب کی موجودگی میں خط پڑھا گیا۔ پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت عمر بولے، حضرت خالد بن ولید بولے یا رسول اللہ اس نے غداری کی، یہ تو کافروں کے ساتھ ملا ہے، اجازت دیں اس کو قتل کر دیں، اور اس طرح کی باتیں۔ نبی پاک نے اشارہ کیا ٹھہر۔ خط پورا ہوا، حاتب سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کفر نہیں کیا، صرف میں نے یہ دیکھا کہ میرے رشتہ دار مکے میں نہیں ہیں اور میرا مال گھر میں ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں مکہ میں، میرا مال موجود ہے، اہل مکہ خیال کریں گے میرے مال کا، پتہ نہیں ابھی فتح ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ حضور علیہ السلام نے اسے تو جو کہنا تھا کہا۔ حضرت عمر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے یہ کافر ہے، آپ اجازت دیں، اس کے کیوں روک رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا یہ بات سننے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ جنگ بدر میں نہیں تھا؟ عرض کی جی تھا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے میدان بدر پر خصوصی جات ڈالی، خصوصی توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اے اہل بدر، مسلمانوں کو حکم دیا اے اہل بدر میں نے تم کو بخش دیا، جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہوئی ہے بخشش کی۔ حضرت عمر چونکہ خود بھی جنگ بدر میں تھے، یہ عظیم خوشخبری سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا رسول، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب اس کی جاسوسی ثابت ہونے کے باوجود قتل نہیں کیا، زبانی تو ملامت کی تاکہ توبہ سچی کر لے، سزا نہیں دی۔ یہ جنگ بدر میں شامل ہونا چھوٹی بات نہیں۔ اب دیکھیں جو لوگ میدان میں گئے انہیں تو عزت ملی، یہ نبی پاک کا خدا داد اختیار ہے۔ 8 لوگ میدان میں گئے نہیں، نبی پاک پہلے کہہ رہے ہیں، نبی پاک پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اجر اور ثواب اہل بدر کو ملے گا میں بھی وہ ثواب دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، کچھ لوگ بعض آیات کی سمجھ میں نا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ زبان وہ جو ہوتے ہیں نا بے احتیاطی والے لوگ کہہ جاتے ہیں نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، یعوذ باللہ۔ اب یہ تو سارے اہل بدر کے بارے انجام کی خبر ہو گئی، اہل بدر تمام کے بارے خبر ہو گئی۔ میرے معزز سامعین، جنگ بدر کے حوالے سے بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی چند جملے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، آپ کی وفات بھی چونکہ اسی تاریخ پر ہے، 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات۔ یہ عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی جب نبی پاک کے عقد میں آئیں؟ اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر وہ 17 برس کے لگ بھگ تھی۔ میں صرف اس کی دلیل دوں گا کہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن کا نام ہے اسماء، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، عبداللہ بن زبیر کی والدہ اسماء۔ حضرت اسماء فوت ہوئی 73 ہجری میں، 73 ہجری میں اسماء فوت ہوئی، اور ان کے دانت بالکل صحیح تھے، جسم مضبوط تھا، اور عمر 100 سال تھی۔ اب سوچیں جس کی عمر 73 ہجری میں 100 سال ہو، ہجرت کے وقت اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 27 برس۔ اور اسماء عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی ہیں۔ حضرت اسماء عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی ہیں۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 17 سال بنتی ہے، اور وہ ہجرت کے وقت، اور ہجرت کے 6 یا 7 مہینے کے بعد 7ویں مہینے شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی،
اور اس سے 3 سال پہلے مکہ معظمہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عائشہ صدیقہ سے بڑی ہی وہ محبت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چونکہ بیویاں متعدد تھیں تو پھر دن نبی پاک نے بانٹے ہوئے تھے، ایک بیوی کے پاس کچھ دن، پھر دوسری، پھر تیسری، ترتیب کے ساتھ ساری بیویوں کے گھر ٹھہرتے نبی پاک اور ان کو قرب کا موقع عطا فرماتے۔ تو اس دوران اہل مدینہ میں ایک فضا پھیل گئی کہ نبی پاک جب عائشہ کے گھر میں ہوں اس دن ہدیہ پیش کریں تو نبی پاک زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک جب عائشہ کے گھر میں ہوں اس دن تحفہ پیش کریں کوئی کھانے پینے کی چیزیں تو نبی پاک زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک فضا پھیل گئی۔ اب ہوا یہ ہونا یہ کہ جس دن عائشہ صدیقہ کے دن ہونے تو اچھے خاصے وہ پکوان جمع ہو جاتے، اور جب اور دن ہوتے تو اس قدر نہ آتے۔ امہات المومنین نے مشورہ کیا کہ نبی پاک کو عرض کریں یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دے دیں کہ میں جس بھی گھر میں ہوں تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، جس کسی نے ہدیہ دینا ہے وہ عائشہ کے دن کا انتظار نہ کیا کرے، بس دے دیا کرو ہدیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی فرمائی۔ اب انہوں نے حضرت ام سلمہ ام المومنین کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ نبی پاک سے بات کرو۔ وہ چونکہ نا حضور علیہ السلام بڑا لاڈ کراتے تھے ان کو، ان کے شوہر وہ بڑی فضیلت والے صحابی تھے اور شروع اسلام میں وہ وفات پا گئے تھے، ہجرت کے بعد کچھ فضیلتیں اور کمائیں، پھر وفات پائی۔ نبی پاک ان سے شفقت کے بڑی رکھتے، پھر ان کو اپنے رشتہ ازدواج میں بھی قبول کیا تھا، تو بڑی قدر نبی پاک ان سے محبت اور قدر رکھتے۔ انہوں نے نبی پاک سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ازواج نے بھیجا ہے، وہ معاملہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس طرح۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ کو کہا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، عائشہ کے بارے بات کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر فرمایا کہ عائشہ کے پاس جب ہوتا ہوں ایک بستر میں تو وحی اتر آتی ہے، اور تم میں سے کسی اور بیوی کے پاس ایک بستر میں ہوتے ہوئے مجھ پر اللہ کی وحی قرآن نازل نہیں ہوتا، لہذا عائشہ کے برابر تم میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اب انہوں نے امہات المومنین میں کچھ حضرات جن کا یہ موقف تھا، انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ فاطمہ کی بات تو نبی پاک نہیں ٹالیں گے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بھیج دیا نبی پاک کے پاس، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، امہات المومنین نے مجھے بڑا زور دے کر کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تو محبت نہیں کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس سے محبت کیا کر۔ قصہ ختم۔ اب سوچیں، اچھا اس سے اگلی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے شروع میں شادی کے بعد جلدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ یہ جبریل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ کو سلام کہہ دو میرا۔ عائشہ صدیقہ نے سلام کا جواب عرض کیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ یعنی عائشہ صدیقہ کا یہ موقف نہیں تھا کہ آپ کی آنکھیں میرے جیسی، میں بھی دو آنکھیں تیریاں بھی نہیں، برابری نہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی، جو بیوی آپ کی ہیں ٹھیک، اس کے بعد اور نکاح کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کوئی ایسی عورت کے بارے میں بات چل رہی تھی جس کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے روک دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد پھر یہ اجازت آ گئی۔ اور پہلی بیویوں کے بارے بھی عام طور پر بیویاں متعدد ہوں تو بیویوں کا حق لازم ہے شوہر پر۔ نبی پاک کو فرمایا آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہیں اپنے ملائیں پاس، جس کو چاہیں چھوڑ دیں، اور جس کو چاہیں قرب عطا کریں، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر بیویوں نے خرچے کا مطالبہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے 1 مہینے تک بات نہ کرنے کی قسم اٹھا لی. مہینہ گزرا، 29ویں دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا بیویوں کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ اور رسول کا قرب چاہتی ہو تو یہ مطالبے چھوڑ دو، اور اگر تمہیں مال دولت چاہیے تو تمہیں ڈھیر مال دولت دے کر الگ کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام اپنی خلوت خانہ سے باہر تشریف لائے. پہلے طریقہ تھا ایک خاص کمرے میں رہے 1 مہینہ، باہر تشریف لاتے سیدھا اس کمرے میں چلے جاتے، امہات المومنین میں سے کسی کو نہ بلاتے، اور اس کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ معاملہ ہوا، مہینہ پورا ہوا، 29 دن اس کمرے سے باہر تشریف لائے عائشہ کے حجرے میں. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا سارا آنکھوں پر، لیکن آپ نے مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیار دیا کہ اگر تم چاہو دنیا کا مال دولت تمہیں الگ کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو اللہ رسول کا قرب تو یہ مطالبے چھوڑو. حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات سن کر عرض کی یا رسول اللہ، اس میں کس بات میں مشورہ کرنا ہے؟ میں اللہ اور رسول کو پسند کرتی ہوں، مجھے مال دولت نہیں چاہیے. حضور علیہ السلام خوش ہوئے، خصوصی محبت فرمائی، پیشانی چومی، محبت فرمائی. اب عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ باقی بیویوں کو بھی اختیار دیں گے؟ فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ، پھر ان کو میرا جواب نہ بتانا اگر وہ پوچھیں بھی تو، کیونکہ وہ سوکنوں والا بھی جذبہ کچھ تھا نا. نبی پاک نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ پاک نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اگر کوئی پوچھے گی تو میں بتاؤں گا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے. تو میرے معزز سامعین، عائشہ صدیقہ کے بارے نبی پاک نے فرمایا اپنے دین کا 3 حصہ عائشہ سے تم سیکھو گے. ان کا علمی فیضان بہت زیادہ پھیلا. اللہ پاک ان کے مدارج عالیہ میں مزید بلندی فرمائے، اور امت مسلمہ کو ان کی برکات حاصل کرنے اور مقامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.